رمضان المبارک کا برکتوں والا مہینہ ہمارے اوپر سایہ فگن ہو چکا ہے، اور ایک عشرہ ہمارا گزر بھی چکا ہے، دوسرا عشرہ بھی قریب گزرنے والا ہے، کیونکہ پہلا عشرہ جس کے رمضان میں رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ انسان کو کس طرح، یعنی وہ کس طرح اپنی مخلوق سے محبت کرتا ہے، کس طرح وہ اپنے انسان جس کو اشرف المخلوقات بتایا نا، اس سے کس طرح محبت کرتا ہے۔ یعنی وہ گناہ بھی کر رہا، 11 مہینے کس قدر اس نے گناہ کرے اور کس قدر اللہ کی نافرمانیاں کریں، کس طرح رسول کے حکموں کو توڑا، رسول کی سنتوں سے منہ موڑا اور اللہ کی معصیت میں ڈوبا رہا، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کریم مہربان نے اس کو کیا عطا کرا؟ رمضان المبارک کا اس کو مہینہ عطا کر دیا، بتا دیا کہ یہ وہ رمضان ہے جس میں اگر تم ایک نیکی بھی کرتے ہو تو تم کو 70 گنا ثواب ملے گا، ایک نفل بھی ادا کرتے ہو تو فرض برابر، اگر تم ایک فرض بھی ادا کرو گے تو 70 فرضوں کے برابر ثواب ملے گا۔ اللہ اللہ۔ اور دوسرا عشرہ ہی بتا دیا تمہاری مغفرت کا ہے، یعنی تمہاری مغفرت ہو جانی چاہیے دوسرے عشرے میں۔ تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے ایک چیز جو ہم لوگوں کو حکم دیا ہے قرآن کریم میں، وہ ہے زکوٰۃ۔ یاد رکھو، زکوٰۃ مال کی صفائی کا بہترین نظام ہے، اور رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے اور زکوٰۃ کی ادائیگی ہو جائے تو کیا 4 چاند لگ جائیں ہمارے اس رمضان المبارک میں۔ عزیز ساتھیوں، آپ کو پتہ ہی ہونا چاہیے کہ زکوٰۃ یہ اسلام کی کتنی بڑی ایک نعمت ہے، یعنی اسلام نے یہ کتنی بڑی ہم لوگوں کو ایک دولت دی ہے۔ زکوٰۃ کے فضائل آپ دیکھیں گے، اس کے بے شمار ہیں، فضائل اس کے بے شمار ہیں، اور اگر اس کے فوائد دیکھیں گے تو بے مثال فوائد ہیں۔ کسی اور مذہب میں یہ کنسیپٹ ہی نہیں ہے، یہ فہرست ہی نہیں ہے، یعنی کوئی ایسا ایک رکن ہی نہیں ہے جو انسانیت کے، یعنی جو انسانوں کے فلاح و بہبود کے لیے ہو، یعنی ان کی کامیابی کے لیے ہو، غریبوں کے لیے کچھ حصہ ہو، مسکینوں کا کچھ حصہ ہو، ضرورت مندوں کا کچھ حصہ ہو۔ کوئی سے بھی مذہب میں ایسا کوئی حصہ نہیں ہے، لیکن قربان جائیے آپ کو اسلام جیسی نعمت ملی ہے، آپ کو اسلام جیسی دولت ملی ہے، آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے آپ کو ایمان والا بنایا، اور ایمان والے کے ساتھ ساتھ میں اس نے آپ کو اسلام کی دولت سے بھی نوازا ہے۔ تو ایسے میں دولتوں میں ایک جو ہمارے اوپر حکم لاگو ہوتا ہے، اسلام کا جو چوتھا رکن کہلاتا ہے توحید، اور اس کے بعد کلمہ طیبہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ یہ چوتھا رکن ہے جو کہ اسلام میں سے چوتھا رکن ہے۔ آپ دیکھیں، یہ اسلام ایک ایسا نظام حیات ہے جس نے انسانوں کی تمام ضروریات کا احاطہ کیا ہے۔ انسانی زندگی کے معاملات میں، خواہ وہ معاشی ہوں یا معاشرتی مالیاتی ہوں، یا خانگی ہوں، دینی ہوں یا دنیاوی ہوں، ہر معاملے پر شریعت کی گہری نگاہ ہے، اور ہر مشکل سے نبرد آزما ہونے کے لیے ایک مکمل پلان اور شریعت میں موجود ہے۔ زکوٰۃ بھی شریعت کا ایک ایسا نظام ہے جسے امت کے نادار لوگوں کے لیے صاحب نصاب پر لازم کیا گیا، تاکہ ملت کا ایک بڑا طبقہ اس سے فیضیاب ہو کر اپنی ضروریات کی تکمیل کر سکے، معاشی تنگی سے خود کو نکال کر ایک پروقار زندگی گزار سکے۔ زکوٰۃ ملت کے مالداروں سے لے کر کے امت کے غریب اور نادار لوگوں تک پہنچائی جائے، خصوصاً وہ نادار جو آپ کے پڑوس میں کمسم پرسی کی زندگی گزار کشم کی پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ زکوٰۃ کو اس کے مستحقین تک پہنچانا زکوٰۃ دینے والے کی ذمہ داری ہے، یعنی جو آپ کے پڑوسی کیا کر رہے ہیں، قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہوں، یعنی محتاجگی کی زندگی گزار رہے ہوں، غربت کی زندگی گزار رہے ہوں، تو زکوٰۃ کو لے کر کے اس کے مستحقین تک پہنچانا زکوٰۃ دینے والے کی ذمہ داری ہے۔ اور اگر زکوٰۃ کی رقم مستحقین تک نہ پہنچ سکی تو زکوٰۃ کی ادائیگی ممکن نہیں۔ زکوٰۃ کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ زکوٰۃ کو نماز کے بعد اسلام کا دوسرا سب سے اہم رکن قرار دیا گیا، اور اسی لیے قرآن کریم میں 82 جگہیں ایسی ہیں جہاں نماز کی فرضیت کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کی اہمیت کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ فقہاء کرام کے مطابق زکوٰۃ کے فرض ہونے کے لیے 10 شرائط ہیں۔ نمبر 1، مسلمان ہونا، کافر پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ آزاد ہونا، غلام پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ بالغ ہونا، بچے پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ عاقل ہونا، مجنون اور دیوانے پر بھی زکوٰۃ فرض نہیں۔ مکمل ملکیت کا ہونا، غیر مقبوض مال پر بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ صاحب نصاب ہونا، اب صاحب نصاب کا تولہ کیا ہے؟ وہی تولہ گرام ہے، ملی گرام ہے، یا چاندی ہے 7.5 تولہ سونا، یا اتنے پیسوں کا مالک جس سے مذکورہ چاندی یا سونا جس کی قیمت کم ہو اسے خریدا جا سکے،
مال کا حاجت اصلیہ روٹی کپڑا مکان وغیرہ سے زائد ہونا، اتنا مقروض نہ ہونا کہ اگر قرض ادا کیا جائے تو آدمی صاحب نصاب ہی نہ رہے، مال نامی یعنی بڑھنے والا مال ہونا جس کی قیمت بڑھتی رہی ہو، جیسے سونا چاندی وغیرہ نصاب پر پورے سال کا گزرنا۔ تو آپ کو جو بتانے کا مقصد ہے کہ وہ یہ زکوٰۃ کن کے اوپر فرض ہوتی ہے، جس کے پاس 52.5 تولہ 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی ہے، یا اس کے بقدر آپ کے پاس روپیہ پیسہ یا ضرورت کا یا روپیہ پیسہ ہے اس کے برابر، یا کچھ ایسی چیزیں ہیں یعنی ضرورت سے زائد، ضرورت سے ہٹ کر کے جو ضرورت کی چیزیں وہ چھوڑ دو، اور آپ کے پاس ایسی کوئی چیزیں ہیں جو زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچتی ہیں، تو پھر یاد رکھو آپ کو یہ زکوٰۃ نکالنا پڑے گی، یا اللہ نے آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض کر دی ہے۔ اب آپ کو جو ہے جس طرح ہم ایک حکومت کو اگر ہمارا ٹرن اوور 5 لاکھ سے اوپر کا ہوتا ہے تو ہمیں انکم ٹیکس دینا پڑ جاتا ہے، اسی طرح اگر ہمارا سال گزر گیا ہے وہ رقم اتنی اگر ہمارے پاس رہی ہے باقی، تو پھر یاد رکھو اس میں سے 2.5% نکالنا، اللہ کی راہ میں غریبوں کو، محتاجوں کو، مریض اور جو ہے کیا کہتے ہیں مسکینوں کو اور پڑوسیوں کو، جو غریب لوگ ہیں غربت کی زندگی جی رہے ہیں، ان کو دینا آپ کے اوپر فرض بن جاتا ہے۔ زکوٰۃ کے صحیح ہونے کی 3 شرطیں ہیں۔ زکوٰۃ کے صحیح ہونے کے لیے علماء کرام نے 3 شرطیں بتلائی ہیں، اگر یہ شرطیں اکٹھی پائی جائیں تو زکوٰۃ کی ادائیگی ہوگی ورنہ نہیں۔ پہلی شرط یہ کہ نیت کرنا، نیت کے بغیر زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے زکوٰۃ کہہ کر دینا ضروری نہیں ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے رقم دیتے وقت یا رقم کو جدا کر کے رکھتے وقت نیت کرنا ضروری ہے۔ اگر رقم دینے کے بعد زکوٰۃ کی نیت ہی نہیں کہے گی تو ایسی نیت شرعاً معتبر نہیں ہے اور نہ ہی اس طرح سے زکوٰۃ ادا ہوگی۔ دوسری شرط ضرورت مندوں کو دینا، جس کی تفصیل سورۃ توبہ کی آیت میں موجود ہے۔ تیسری شرط مالک بنانا، مستحق کو مالک بنانا بھی ضروری ہے، بغیر اسے مالک بنائے زکوٰۃ کی تکمیل نہیں ہوتی۔ زکوٰۃ دینے والوں کو زکوٰۃ دینے سے قبل اچھی طرح تحقیق کر لینی چاہیے، کیا یہ شخص واقعی زکوٰۃ کا مستحق ہے یا جس ارادے میں دے رہا ہے ان کے یہاں زکوٰۃ کے مصارف ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر کسی وجہ سے خود تحقیق نہ کر سکے تو اپنے معتبر شخص کی تحقیق پر اعتماد کرتے ہوئے زکوٰۃ دے سکتا ہے۔ بہتر تو یہ کہ خود تحقیق کر کے اطمینان قلب حاصل کرے، اور اگر بلا تحقیق زکوٰۃ دے دی جائے حالانکہ وہ شخص یا ارادہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کے تعلق سے بہت ساری کمیاں پائی جاتی ہیں۔ ایک تو یہی کہ جس کو دے رہا ہے اس کے بارے میں کوئی تحقیق نہیں ہوتی، دوسرے زکوٰۃ کے نام پر کچھ رقم نکال کے لوگ مطمئن ہو جاتے ہیں، خصوصاً اہل تجارت، جبکہ مال تجارت کے 1 پائی کی زکوٰۃ موجودہ قیمت کے اعتبار سے لازم آتی ہے۔ مال تجارت میں وہ زمینیں بھی شامل ہوں گی جو بغرض تجارت خریدی گئی ہیں۔ تیسرے ادھار دیے گئے مال یا رقم کی زکوٰۃ میں اس پر بھی کافی کوتاہی ہوتی ہے، جبکہ ادھار مال یا رقم پر بھی زکوٰۃ ادھار دینے والے کے ذمے لازم آتی ہے۔ ایک اور اہم چیز جس کی طرف توجہ دینا انتہائی ضروری ہے وہ یہ کہ آج کل عام طور سے یہ مزاج بنا ہوا ہے کہ مال و ثروت رکھنے والے ملی اور رفاہی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، جو کہ ایک اچھا عمل ہے، مگر اپنے ہی خاندانی فقر و مساکین اور قریبی رشتہ داروں کی خبر گیری نہیں کرتے، جبکہ تعاون اور امداد کے اولین حقدار تو یہی لوگ ہیں، جیسا کہ اللہ رب العزت کا بھی فرمان ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ عدل کا، بھلائی کا اور قربت داروں کو دینے کا حکم دیتا۔ آیت کریمہ سے صاف صاف پتہ لگتا ہے کہ رشتہ داروں اور پڑوسیوں اور غریبوں کے ساتھ امداد و تعاون کا معاملہ کرنا ان پر احسان نہیں ہے، بلکہ یہ وہ حق ہے جو اللہ تعالیٰ نے صاحب حیثیت افراد پر ان کے رشتہ داروں کے سلسلے میں عائد کیا۔ اس تعلق سے عام طور پر کوتاہی پائی جاتی ہے۔ اکثر لوگ یا تو رشتہ داروں کا بالکل تعاون نہیں کرتے، یا رشتہ داروں کا حق ادا کر کے ان پر اس قدر احسانات جتاتے ہیں، ان کی عزت اور نفس کو اتنا مجروح کرتے ہیں کہ حالانکہ وہ اپنے اس عمل سے جہاں اپنی نیکیاں برباد کرتے ہیں، وہیں اپنے اس عزیز کو اس بات پر مجبور کرتے ہیں کہ ہزاروں ضرورتوں اور پریشانیوں کے باوجود وہ اپنے ہر صاحب حیثیت رشتہ دار کا مالی تعاون لینے سے گریز کرنے لگتا ہے۔ یہ کس قدر افسوس اور اصول سے ہٹی بات ہے کہ ایک ہی خاندان کے بعض افراد پرسکون اور پرآسائش زندگی بسر کریں اور اسی خاندان کے کچھ لوگ غربت اور افلاس کے مارے روٹی کپڑا مکان کو ترسے۔ لہذا سب سے پہلے رشتہ داروں میں سے جو حاجت مند اور مستحق زکوٰۃ ہوں انہیں زکوٰۃ دیں، اس لیے کہ ان کو زکوٰۃ دینے میں دوہرا اجر ملتا ہے، ایک تو زکوٰۃ کا، دوسرا صلہ رحمی کرنے کا۔ بات بہت اچھی تھی یار، سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے، اللہ تعالی ہم لوگوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے کہ یار ایسا بھی دیکھا جاتا ہے کہ آج کل زکوٰۃ دینے میں ہم اتنی کوتاہی کرتے ہیں کہ ہم خالی ملی اداروں میں، رفاہی اداروں میں، ایسے اداروں میں ہم زکوٰۃ دے رہے ہوتے ہیں،
ہمارے غریب ہیں، ہمارے رشتہ داروں میں ایسے وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں، زکوٰۃ ان کے اوپر دینا لازم تھی، ضروری تھی، لیکن کیا ایسی وجہ تھی کہ اسی خاندان میں ایسے لوگ ہیں جو صاحب ثروت ہیں، جو پر آسائش اور آرام کی زندگی گزار رہے ہوں، اور اسی خاندان میں ایسے بھی لوگ ہیں جو غربت اور افلاس کی زندگی گزار رہے ہوں، روٹی کپڑے اس کے روٹی مکان کپڑے تک کے لیے ترس رہے ہوں۔ ایسی کیا وجہ ہے؟ جبکہ حدیث میں، قرآن میں بتا دیا کہ تم سب سے پہلے جو اصل مستحق ہیں رشتہ دار کس کو دینا ہے، اس معاملے میں بتا دیا کہ وہ تمہارے قریبی ہیں، تمہارے رشتہ دار ہیں، ان کو دو۔ ان کو دینے میں تمہیں دوہرا اجر ملتا ہے، ایک تو ان کو زکوٰۃ دینے کا ثواب ملے گا، دوسرا صلہ رحمی کرنے کا ثواب ملے گا۔ تو احادیث شریفہ میں اس مفہوم کی بہت ساری دیگر روایتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں۔ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ مسکین کو صدقہ دینا ایک صدقہ ہے، لیکن رشتہ دار کو دینا ڈبل ایک صدقہ ہے، دوسرا صلہ رحمی۔ یہ تو ان افراد کی بات تھی جو کمی زیادتی کے ساتھ زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں۔ امت کا ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو زکوٰۃ کی فرضیت کے باوجود اس کی ادائیگی سے راہ فرار اختیار کرتا ہے۔ انہیں لگتا ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی ان کے مال میں کمی کا باعث بن سکتی ہے، حالانکہ قرآن کریم میں رب جلیل کا واضح پیغام موجود ہے، جو لوگ مال کو جمع کر کے رکھتے ہیں اسے احکام شریعت کے موافق خرچ نہیں کرتے ہیں اور ان میں شرعی حقوق کی ادائیگی سے چشم پوشی کرتے ہیں، ان کے لیے قرآن کریم میں سخت سزا کا اعلان ہے۔ ارشاد باری ہے، جو لوگ سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہیں، اے نبی انہیں آپ دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجیے۔ جس دن اس سونے اور چاندی کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر اس سے ان کی پیشانی اور پہلو اور پشتوں کو داغا جائے گا، کہا جائے گا یہ وہ خزانہ ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کر رکھا تھا، لہذا اب اپنی جمع شدہ دولت کا مزہ چکھو۔ اللہ تعالی ہم تمام کی حفاظت فرمائے اور زکوٰۃ دینے والا بنائے۔ اور اگر آج ہم نے یہ زکوٰۃ نہیں نکالی ہمارے پاس زکوٰۃ فرض ہونے کے باوجود، تو پھر یاد رکھنا یہی وہ زکوٰۃ ہوگی، یہی وہ مال ہوگا، یہی وہ رقم ہوگی، یہی وہ ہمارے پاس قیمتی خزانہ ہوگا جو کل قیامت کے دن نہیں بلکہ قبر میں یہی ہمارے اوپر سانپ اور زہریلا اور گنجا سانپ بن کر کے ہم کو یہ ڈسے گا۔ آپ کو وہ حدیث سنا دیتے ہیں، ترمذی شریف میں آتا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن گنجا سانپ بنا کر اس کی گردن میں ڈال دے گا۔ زکوٰۃ نہ دینے والے کا ایک بہت بڑا نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ حلال مال میں مل کر اسے حرام کر دیتا ہے۔ زکوٰۃ کا ایک بڑا اور حقیقی مقصد تزکیہ نفس ہے، یعنی زکوٰۃ دہندہ کے دل کو دنیا کی حرص و حوث سے پاک کرنا ہے، تقوی والے کاموں کے لیے تیار کرنا ہے، جیسا کہ ارشاد باری ہے، اور اس آگ سے اس بڑے پرہیزگار شخص کو بچا لیا جائے گا جو اپنا مال اللہ کی راہ میں دیتا ہے، اپنے جان اور مال کی پاکیزگی حاصل کرے۔ الغرض ہر صاحب نصاب کی ذمہ داری ہے کہ وہ طمانینت قلب کے ساتھ زکوٰۃ کی ادائیگی کو یقینی بنائے، ہر قسم کے ٹال مٹول سے بچتے ہوئے اپنے مستحقی رشتہ داروں سے تعاون کا آغاز کرے اور اپنا اچھا مال ہر قسم کی شہرت اور ریاکاری سے بچتے ہوئے راہ خدا میں صرف کرنے کا جذبہ پیدا کرے۔ رب کریم اپنی عطا کردہ نعمت کو اپنی مرضیات کے لیے قبول فرمائے۔ یہ زکوٰۃ کی ادائیگی ہونی بہت ضروری ہے، ورنہ عزیز ساتھیوں اس سے جہاں ہماری آخرت کا نقصان ہے، جہاں اس سے ہماری آخرت بیکار ہو رہی ہے، اس سے کہیں زیادہ اور اسی کے ساتھ ساتھ میں ہماری دنیا بھی برباد ہو رہی ہے۔ دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو غریب کی غربت کی زندگی جی رہے ہیں، لیکن ایسی کیا وجہ تھی کہ ہمارے اوپر زکوٰۃ ہونے کے باوجود بھی ہم ان کو نہیں دے رہے ہیں؟ کل ہمارا بھی وہ گریبان پکڑیں گے، پوچھیں گے۔ اور قرآن کریم میں جو آیتیں ہیں کہ رشتہ داروں کو پہلے دینا ان کا حق تھا، ان کے اوپر ضروری تھا، لیکن تم نے ان کو کیوں نہیں دیا؟ اللہ تعالیٰ ہم لوگ سنت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔